मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। ये ब्रॉडशीट के हवाले से इंकशाफात जो सामने आए, अहम इंकशाफात, उसके हवाले से हमने कल भी शो किया। जो एक समरी सामने आ रही थी कि एक कंपनी है जिसके साथ पाकिस्तान ने एक नई नैब ने मुआहिदा किया, कई मिलियंस की रिकवरी, 200 के करीब लोगों अफराद का नाम दिया, और उस रिकवरी से फिर या तो दिल हट गया पाकिस्तानी हुकूमत का, या फर्द ब फर्द जो है लोग उसमें से कम होते गए। नतीजतन ब्रॉडशीट को ऐसा लगा जैसे कि ये एक सियासी इंतकामी कार्रवाई ज़्यादा है और दर हकीकत पाकिस्तानी गुरबा के लिए कार्रवाई कम है। तो ये कहना है ब्रॉडशीट के सीईओ का। उसके अलावा उनका सीईओ का ये भी कहना है ब्रॉडशीट के कि जैसे ये एक पोजीशन जो ली गई है वो उनकी तरफ से वो दर्द दिल के साथ ली गई है पाकिस्तानी अवाम के लिए, जबकि पाकिस्तान जो है उसके जो अफसरान जिन्होंने उनके साथ डील किया है उनके अंदर शायद वो दर्द दिल नहीं है और वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस भी नहीं है। हमने इस सब कुछ के ऊपर जितनी गुफ्तगू हो चुकी है मुसवी साहब के साथ, वो तो जाहिर है ऑन द रिकॉर्ड है। हमने कुछ और क्लैरिफिकेशंस के लिए, या जो हमारे दिमाग में जहन में सवाल थे उनको क्लैरिफाई करने के लिए आज दावत दी है काबिल मुसवी साहब को। इनके साथ जो इंटरव्यू का हिस्सा होगा वो अंग्रेजी में होगा। Mr. Musavi, thank you very much for joining us. It's a pleasure to have you. We actually, in the introduction we gave, if you couldn't understand us, we just kind of summarized that there have been certain amazing observations of yours, certain allegations that you have made from your relationship that started in the year 2000 when it was terminated in October 2003. And then thereafter, when you have been after trying to get monies that were owed to you, and culminating in certain arrangements, certain meetings that you had in 2018, where our current advisor to the Prime Minister on the Interior tried to negotiate a cheaper settlement with you after the arbitral award had come in your favor. That is all on the record, and if you would like to correct anything I've said, it's obviously your prerogative. I wanted to start off with trying to understand what Broadsheet actually did in the 2 years that you were working with the NAB and you were working in the NAB offices, as you have claimed in your interviews. What were its successes in the time that it was fully empowered? Who did it go after, and how much money did it help recover for Pakistan? All this can be answered by looking at the judgment of Sir Anthony Evans. I can do no better than repeat what the judge said, that Broadsheet was cheated by NAB, that NAB unlawfully breached its contract, and most damning of all, it conspired to defraud Broadsheet. Those are the words of the judge, not my words. Conspired to defraud Broadsheet. Right. I understand. I wanted to know how much you earned for Pakistan within those years. And secondly, I'd also like to know, because you brought up this judgment, I'd like to know why it isn't being made public. Firstly, by you, is it because there is a confidentiality clause? And secondly, by this government, which you have alleged can make it public? Well, I herewith, through your television cameras, repeat, I am more than happy to waive confidentiality and allow the government to publish the judgment. Once it does that, or once I do that, and I have become within a whisker because of the repudiatory breach and the libel that have been addressed against me by Minister Shahzad Akbar, I come within a whisker of deciding to publish it unilaterally. I am relieved of all obligations of confidentiality when a minister has been going around and libeling me. My intention has never been, and the judge has confirmed that we performed, and we performed very effectively. And the reason why we were sacked was because we were performing effectively. So your question about how much money, your question about how much money was recovered, we traced billions of dollars. We were prevented from recovering them. That's the answer. The question you should be asking is why were we prevented? Interesting observation that you made, that you were prevented from doing what was otherwise your job, and you were prevented from doing what would have helped the people of Pakistan. Now, from time to time, we understand that that was done because of political expediency and political engineering. What do you think, and what impression do you have was behind such a remarkable, request, or a remarkable, U-turn by the Pakistan government, where they did not want to do what was initially your job?
Well, I think the structural matrix within which NAB was operating was one of fraud, one of swindling of the people of Pakistan by the thieving kleptocracy that's been ruling the country for the last 70-something years. I smell some a pleasant scent coming from the new government. I sense that they are, at least in intention-wise, they're trying to clean out the government. You know, I have considerable experience of fighting corruption in many countries, and one of the first signs you see of a government not being serious about fighting corruption is when they begin to attack the whistleblower. Mr. Musavi, that's correct. The way this government has behaved with you is obviously suspicious, as you have labeled repeatedly. But you speak of considerable experience. When Mr. Musharraf's NAB and the General Amjad, who was in charge of it at the time, when they hired you in the year 2000, what was the prior experience you brought to the table? Well, if you just Google, you will find that I have fought many governments. The Mexican government was the biggest scandal in contemporary history when I exposed one of the biggest corruptions. It led to congressional investigation in the United States, not just in Mexico. It led to the removal of the minister. It led to the imprisonment of the brother of the president. So that should be enough. I've had many offers from other governments to go and look for stolen assets. Just to clarify, because this company of yours had been, and there was international asset recovery and there was broadsheet, and I am to understand that both of these were associated with you? Yes. And did these companies go into liquidation shortly after the contract with the NAB was terminated? No, IAR never went into liquidation, never. IAR continued its operations until it settled, and then there was no need for it. We set up individual companies for purpose, horses for courses. If it's Pakistan that I'm going to contract with, I set up one company. If it's Nigeria I'm going to contract with, I set up another company, because we want to keep the slate completely clean. So the Pakistani company never went into liquidation? Because I heard an interview of yours where you did say that the company did go into liquidation and it was the fault of the NAB for not honoring its obligations. So am I misunderstanding here? No, you're misunderstanding. Yes. If you should listen to me, I said IAR never went into liquidation, but broadsheet did go into liquidation. And the reason why it went into liquidation was because of the fraud of NAB. We spent millions and NAB didn't pay us. No, why one second, wait. So when broadsheet is able to get $28 million attached from the Pakistan High Commission account, this is a company that was in liquidation at the time, or it had come out of liquidation, or it had been appointed by a receiver or purchased by someone else. How was it able to come alive again, or was it always in dormancy awaiting this payment? Well, the answer is look up the law. The law says if a company has gone into liquidation, you appoint a liquidator, and the liquidator has a legal obligation to go after all the assets of the company that are recoverable. The big asset was the theft that the government of Pakistan engaged in against broadsheet. And the court came down on our side and said, yes, the government of Pakistan has stolen money from us, and they're good at stealing money from the people of Pakistan. And they'd also stolen money from us. The people of Pakistan, unfortunately, have not been given many opportunities to get their own stolen wealth back. Right. They were given was there Mr. James, who ever represented himself as a partner or a manager of broadsheet, who was able to get $1.5 million from the Pakistani government in the year 2008 as part of a settlement? Well, that was the fraud that was perpetuated on broadsheet. Mr. James at that time had nothing to do with broadsheet, and I had told the lawyer representing the government of Pakistan that he has nothing to do with broadsheet. Broadsheet's in liquidation. I am restoring it to the register. And Mr. Amir Bilal Sufi had been warned by me, and the judge found that my evidence was correct, and the evidence that he had not been warned was wrong. And in the year 2008, international asset recovery was paid $2.25 million or something thereabouts by the government of Pakistan as a settlement? Yes. And that was payment made to you because you were international asset recovery throughout, as you have just said? It was made to international asset recovery, not to me. International asset recovery had investors. And you were associated to international asset recovery at the time? Very much so. Right.
And sir, just to clarify, that payment was authorized by the Attorney General of Pakistan at the time, who was Sardar Latif Khosa? It was payments coming through the official channels of the government of Pakistan. The check was signed and it was sent by the High Commission of Pakistan, yes. Right. And also, did Mr. Khosa then go on to represent you in the year 2018 before the Supreme Court, where you asked for Volume 10 of the JIT to be revealed so that you could better capture assets in arbitration? Correct. We hired Mr. Khosa's services, his law firm, in order to do that, and we're grateful for the service he provided. Right. Right. And sir, just one more clarification, because we're actually a partner show. We have two hosts, and my other host is very patiently waiting, and I'm thankful to him and for you to keep answering. Can you also just tell me, how did you find out that there was a $28 million sum in the Pakistan High Commission account? Is that something that would regularly be there as a forensic investigator? Is it something that you are able to answer for me? Or was that money specially there and you found out about it, which is because I'm assuming you didn't know it would be there, which is why you firstly tried to go after Avonfield and then dropped that interest and went after this money instead. So was there information that came your way that let you know that this is a significant amount of money in the High Commission account, which you can then attach? We are investigators and we know where to find money, stolen or otherwise. Money that's owed to court judgments, we know how to find it. That's why the government of Pakistan came to us. And yes, we decided that we turn our tools of investigation onto the government of Pakistan as opposed to in its favor against the government of Pakistan, because there's a court judgment they were refusing to pay. So we found the money and we seized it. And that's why we let the Avonfield apartments go. Right. And Mr. Muswi, just one last one. In the year 2008, when International Asset Recovery was paid $2.25 million, you have said previously that International Asset Recovery was set up to go after Asif Ali Zardari. You were paid by the government of President Asif Ali Zardari when this money was paid. So was there any kind of reconciliation, or was there any kind of understanding that you would now back down? Or were you cognizant of the fact that this money was coming from the government of the people that you had set up this company to go after? There's no need for reconciliation between me and individuals who have demonstrated that they are interested only, and the record shows, in stealing from the people of Pakistan. My reconciliation with the people of Pakistan, there's no need for, because I've never fallen out with the people of Pakistan. They were and remain my masters. I am their servants. And that's what I am doing. And there's no reason at all for me to reconcile with anybody who has been a target. So when International Asset Recovery, the company made to target Zardari et al., when it was paid by Zardari et al.'s government, there was no perceived conflict there in 2008. Look, we had started an arbitration. They settled the arbitration. Simple. It's called legal procedures. It's called the law. In a jungle, people get guns and they get claws and teeth. Where there's rule of law, you use the law to settle your dispute. And the law does permit you to settle it. And we settled it. Right. Mr. Musafi, if I may, given your expertise, and notwithstanding whether you are a well-wisher of the people of Pakistan or not, I don't want to go into that. But given your expertise, I would like to know what are some of the indicators that the people of Pakistan can look at to gauge whether the current accountability process is in fact for accountability alone, or is it just a tool to politically engineer, as has been in the past? So, given your expertise, and I'm just seeking, I'm drawing from your experience, because you know well when some government that engages you or hasn't engaged you is serious about accountability, or is just trying to use it as a tool. So, what would your opinion or analysis be in respect of what the current government is trying to do through NAB? I have very little experience of the current government, but what I can tell you, the very fact that they're not attacking the person who blew the whistle is an indication to me that it's a change in approach. Usually, in my long experience of fighting corruption, one of the symptoms of assessing whether this government is sick to the core and has any intention, none whatsoever, of fighting corruption, it's usually the first telltale sign, the first symptom of the disease is they attack the person who's blown the whistle. This government hasn't attacked me.
Imran Khan is on the red. Okay, we can shift our focus from the current government, but to draw upon your experience, what are generally the things to look for when you are trying to gauge whether a government is serious about accountability, whether it would be this current government in Pakistan or any government across the world? What are some of the things that you look at? You did mention what to look for when you want to know whether they're not serious, which is they attack the whistleblower. So what are some of the things that the governments generally do that you can have confidence in their accountability process? Well, in the first few months when General Amjad and Farooq Adam Khan were there, we had every indication that they were serious about fighting corruption. When Amjad went, when Farooq Adam Khan went, we had every indication that they're not serious about fighting corruption. And that indication, all those indications were based on long experience of fighting corruption. Right. Let me give you an example. For one thing that I will look at is the pick and choose. So when government starts picking and choosing who you should go after and they leave out Mr. Sherpao, for example, I'm thinking they're not serious. So that's one thing that I would look for. Is there discrimination in what they are tasking you to do? And that's one thing I'd look at. So what are some of the other things perhaps that we can look at to see whether a government is sincere or is using the accountability process as a tool of political engineering? You're absolutely right. And that's why we insisted that General Musharraf, I told him very straight, we're not prepared to go after only Nawaz Sharif. We're willing to be a tool of a political witch hunt. If he's fighting corruption, he must fight all the previous governments too. Therefore, we insisted that the previous government should also be included in the list of targets. Right. As far as going after different people is concerned, when a government asks you to go after a particular political party or a political entity, you say that you do exercise your discretion and refuse such a request. Now, that would indicate that you have a very strong, prerequisite to embarking upon a task. So when you embarked upon this task, you said you thought they were sincere, and during the process, you realized that this was just political engineering, and you therefore withdrew from it. Am I to understand that this is then something that you, in the normal course, do and have a requirement of the government to have a sincere accountability process as opposed to a political witch hunt? Well, all this was exhaustively dealt with in the trial before Sir Anthony Evans at the International Court of Arbitration in London, and the evidence is overwhelming that this was something that, at our insistence, was to have commenced as a anti-corruption effort, and it degenerated very rapidly into a political witch hunt. Mr. Musavi, if you could just, before you go, I understand your time is short, and I understand that we were delayed because of the internet, but if you could just clarify 2 points. This $28 million that you were allowed for, given that we don't know the arbitration, is it a commission of the money you recovered for Pakistan? So am I to understand you recovered more than $100 million for this country? We traced billions of dollars. Let me put that. No, but how much was actually recovered? I understand you traced a lot of money. We traced, we found, we identified. NAB sabotaged our efforts to freeze, repatriate. After sabotage, and despite sabotage, did you actually make more than $28 million for Pakistan? Why don't you have the judgment? Why don't you ask the government to give you the judgment? No, I'm just asking. I will ask the government, and we asked for the government yesterday as well. I'm just asking because you keep saying that this isn't money of the people of Pakistan who you serve as they are your masters. This is actually money that was looted and plundered from Pakistan. So the only way that would make sense is if you actually made more than $28 million for Pakistan and are now asking for your fair share. Is that the case? Did Pakistan get more than $28 million because of broadsheet? Pakistan got very, very large amounts, much larger, but I'm very sorry to say it didn't go to the people of Pakistan. It was stolen on the way. That's what happened. So any idea that $29 million, first of all, is not going to me, it's going to the company. Any idea that that was money that was paid, skimmed off. Right, but if it was stolen, then you do understand, Mr. Musavi, when Mr. Shahzad Akbar says that you aren't taking this money from the theft, you're taking it from the people of Pakistan.
he has a point. The money that we recovered was not given to the people of Pakistan. And the judge so found that the Pakistani National Accountability Bureau sabotaged our efforts. The money that we were due to receive was supposed to come from the pockets of the thieves, not from the people of Pakistan. That money had been removed from the pockets of the people of Pakistan already by the thieves, and we were getting it back at our risk. We did not charge the government of Pakistan one penny. That was one reason why we won the contract back in 2000, because we said we don't want any money from Pakistan. We don't want any invoices to be paid. Right, but because that money never got to Pakistan, that was recovered from the thieves, this money that you are now getting from the High Commission account is the money of the people of Pakistan. Am I right? I'm sorry. I disagree with you on that, because that money, any money come from NAB, by definition should not be the people of Pakistan's money. It should be a part of the recovery that the Pakistani people have lost for good. And the fact that it is not is NAB's fault is what you're saying. You're saying the fact that it is not is NAB's fault. Let me ask you this, like when you say a certain individual called General Malik approached you and wanted a part of what you would make otherwise had you contracted anew, do you think that that person that approached you came from perhaps a certain backing or a certain segment of the government or some kind of a group that was, that had sent him to negotiate with you? Who can he be traced back to? And is this common for people to do this? I've made quite clear, and I've given all the details immediately to the authorities in Pakistan. If they decide to investigate, it's up to them. And if they don't, I don't have police powers in Pakistan to investigate. It's up to them. No, but you have no inkling who sent him. You have no inkling who sent him. I have put on the record what I believe what's happening, and it's been leaked by somebody to the press. It's fully, comprehensively reported. I suggest you read that. Right. Right. And the $1 billion that are supposedly in some account that you identified, Shahzad Akbar says that there were no particulars to this statement. Is that true? Or did you identify specifically where those $1 billion were and who the individual was? And has that got something to do with Nawaz Sharif and Singapore, or are we conflating two different stories? It's kind of rich 4 years after I've disclosed that information to come and say, is the money there? Isn't it there? The specifics are there or not? If you had money that you didn't want anybody to find out about it and somebody found out, would you leave it there for 4 years? I don't think you would. So to come and ask me, where's the account now? Well, I gave the details 4 years ago and nobody bothered to investigate it. And when Shahzad Akbar came to see me in October 2019, he showed absolutely no interest in that money. He wanted to be a carpet merchant and get me to reduce what a court had ordered that the company. Why do you think he didn't have any interest in it? Was it the Nawaz Sharif money, or was it someone else that we do not know and you seek not to name? I have made that information comprehensively available to the government of Pakistan, and that information has been leaked to the press. Why don't you just read the letter that my lawyers put out there? I can't say 4 years after the event where the money is, and I can't say who it belonged to definitively. Right. What I can say is I had the information at the time, and I gave it, and if they had not sabotaged our efforts, we would have found out for sure, and we would have seized the money, and we would have returned it to the people of Pakistan. Right, you at that point did know who the money belonged to, right? So that is information that is still in your possession. I've just repeat my answer. I gave the information in a number of years ago, and absolutely nothing was done about it. Mr. Musavi, thank you very much for your time. जी हमारे साथ काबिल मुसवी साहब, इन्होंने जो बातें की उसको हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर तज्जिया अगली सेगमेंट में कर लें हैदर साहब के साथ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमने पिछले सेगमेंट में काबिल मुसवी साहब से बात की थी उनकी ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी के हवाले से। भाई साहब, एक तो अंग्रेजी में होना पड़ा था उनकी लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स की वजह से, लेकिन जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात है, जो कि मैंने अरशद शरीफ साहब की एक रिपोर्ट पढ़ के ही ये सवाल करना सही समझे कि उन्होंने ये वाजे किया कि उनकी जो दूसरी कंपनी थी इंटरनेशनल एसेट रिकवरी, जो ब्रॉडशीट के अलावा थी, उसको हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2008 में $2.25 मिलियन दिए, यानी कि $2.25 मिलियन दिए उनकी क्लेम्स की सेटलमेंट के लिए।
اور اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. اور یہ میرے لیے دلچسپ اس لیے کہ انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کے بارے میں موسوی صاحب نے پہلے خود فرمایا ہے کہ یہ بنائی ہی اس لیے گئی تھی تاکہ وہ زرداری اور ریلیٹڈ لوگوں کے خلاف انویسٹیگیٹ کرے. تو یہ میرے لیے دلچسپ بات تھی کہ جب زرداری صاحب کی حکومت آ گئی تھی تو اس کے بعد انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کو پیمنٹ ہوئی, اور اسی وقت براڈ شیٹ کو پیمنٹ ہوئی $1.5 بلین, جو کہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ کوئی اور بنا کے براڈ شیٹ پیسے لے کے غائب ہو گیا. اور ان کے ساتھ جو سیٹل کرنے کے لیے پاکستان نے آتھرائز کیا تھا اپنے وکلا کو, انہوں نے یہ سیٹلمنٹ بھی اگری کر لی, یا یہ سیٹلمنٹ ان کے تھرو اگری ہو گئی, اور وکلا نے پھر اس چیز سے ان کو دور رکھا گیا تھا. تو میں یہ کوئی وکلا کی غلطی نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ایک تو ایشو ہو گیا تھا کہ ہم پیسے نہیں دے رہے تھے انہیں, ان سے کام صحیح نہیں لے رہے تھے. اس کے بعد جب پیسے دینے کی باری آئی تو جس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی تھی اس کی حکومت نے اس کمپنی کے پیسے دے دیے, اور جو دوسری کمپنی کے پیسے تھے وہ کوئی اور ہی لے کے بھاگ گیا. تو پاکستان کی جو کمپیٹنس ہے وہ تو کنسسٹنٹ ہے. دیکھیں, بات جو آپ کر رہے ہیں اس میں شاید صرف کمپیٹنس کا دخل نہ ہو, میں کہہ تو نہیں سکتا, لیکن ان وے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیسے جو ہیں وہ کام کرنے کی صورت میں ادائیگی ہوتی ہے, اور کچھ پیسے جو ہیں وہ کام نہ کرنے کے بھی شاید دیے جاتے ہیں. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں, ایکسٹراپولیٹ اس سے کروں, کہ اگر میری تفتیش ہونے کے حوالے سے کسی کو کام دیا گیا ہے تو اس کام کرنے کے لیے اگر میں ہی پیسے دے دوں تو اس سے زیادہ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں وہ کام نہ کرنے کے پیسے دوں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آربیٹریشن میں معاملہ جا چکا تھا اور اس لیے سیٹل ہونے کا, خیر انہوں نے یہ ساری باتیں تو کر دی, لیکن سوال تو میرا تقریباً ایسے ہی تھا جیسا آپ نے اس کو فریم کیا. اب ایک اور بات مجھے نہیں پتا اس کا جواب کیا ہے, لیکن سوال بنتا تو ہے کہ آپ نے اگر میری تفتیش, میری تلاشی لینی ہے اور اس کے عوض جو ہے آپ کو حکومت پاکستان نے پیسے دینے تھے, اور میرے عہدہ سنبھالنے سے پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا, تو میں میرے عہدے سنبھالنے کے بعد اگر میں اس کی ادائیگی کرتا ہوں تو یہ تو میرے خیال سے بڑا مشکل ہے کہ میں اپنی تلاشی کے لیے ہی وہ ادائیگی کر رہا ہوں جو کہ پہلے سے طے شدہ تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ ادائیگی کی صورت میں اچھا, میں اپنی تلاشی $1.5 ملین کی جو ادائیگی ہوتی ہے اسی وقت وہ ایک ایسی کمپنی کو ہوتی ہے جو کہ کسی جیمز نے جا کے یو ایس اے میں رجسٹر کر دیا براڈ شیٹ کے نام پہ اور پیسے لے کے بھاگ گیا. یعنی پاکستانی حکومت نے غلط کام کے لیے غلط کمپنی کو پیسے دے دیے سیٹلمنٹ کے نام پہ, اور یہ ویریفائی کر رہے ہیں موسوی صاحب کہ ایسا ہوا تھا, اور پھر انہوں نے اس فراڈ کا اس وقت کے پاکستان کے جو وکیل تھے ان کو بتایا بھی تھا, اور پھر جج نے یہ اس ججمنٹ میں جو ہمیں مل کے نہیں دے رہی, جو کہ ہمارا حق ہے اس کا سننا, جس کی کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے موسوی صاحب کہتے ہیں وہ نہیں بتا رہے, تو ہم حکومت سے التجا کرتے ہیں کہ وہ یہ کانفیڈینشیلٹی ویو کر کے دکھائیں کہ یہ ہوا کیا ہے, ججمنٹ کس بیسس پہ ہوئی ہے. یہ حق ہے لوگوں کا جاننے کا, کیونکہ ایک آدمی $28 ملین کہہ رہا ہے میں نے پاکستان کے غریبوں کی خدمت کرنی تھی, اور $28 ملین جو لیے ہیں وہ پاکستان کے غریبوں کی ہی ہائی کمیشن سے لیے ہیں, اور کیونکہ پاکستان نے ریکور وہ پیسے نہیں کیے جو پیسے انہوں نے ہائی لائٹ کیے تھے, لہٰذا یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو, ہمیں پتہ تو چلے کیا ہوا ہے. دیکھیں, میرے لیے زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پیسے کتنے ضائع ہو گئے یہاں پہ. میرے لیے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کی کیوں جاتی ہیں, اور پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے جاننا کہ جو پولیٹیکل پاور ہے اور جو قانونی پاور ہے اس کی کلربل ایکسرسائز, یعنی اس کا جو ناجائز استعمال ہے اگر تو کیا جاتا ہے, اور وہ بھی اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کیا جاتا ہے, اپنے سیاسی مخالفین کو پنش کرنے یا ان کو پولیٹیکلی ولنریبل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, تو پھر یہ عمل جو ہے یہ پاکستانی عوام کی نالج میں بالکل ٹھیک ہے وحید صاحب. وہ سب سے امپورٹنٹ بات میرے لیے تو یہ ہے آپ کے سوالات سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ عمومی طور پہ اس بات میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. جی, آپ عمومی طور پہ اس پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ ہیچڈ ڈراپس جو ہوتی ہیں ان کا فرما کس طرح بنایا جاتا ہے, ان کو کس طرح کیری آؤٹ کیا جاتا ہے. لیکن سر اگر آپ بالکل ذرا یہ سمجھیں, میرا یہ یقین ہے کہ جب بھی اکاؤنٹیبلٹی امتیازی طور پہ اور اس کے اصل انٹینشن کچھ اور ہوں گے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی, تو یہ احتساب کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس احتساب کے عمل کے پیچھے عوام نہیں ہو سکتی. اس احتساب کے عمل کے نتیجے آپ ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ جو احتساب کا عمل شروع ہوا تھا براڈ شیٹ کے ساتھ وہ ایک حد تک نیک نیتی کے ساتھ شروع ہوا تھا, لیکن پھر اس کے اوپر پاکستان کے نظریہ ضرورت جو ہے وہ آہستہ آہستہ راغب ہوتا گیا. ایک بریک لیں گے. مجھے جو خصوصی ایشو ہے, ٹھیک ہے عمومی طور پہ وحید صاحب کا بالکل صحیح کہنا ہے کہ جب آپ نیت ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی اکاؤنٹیبلٹی کی, یا نیت اگر ٹھیک ہوتی ہے تو بہت جلدی وہ پھر ٹھیک سے ہٹ چکی ہوتی ہے, اور پھر آپ
ویلنگ ڈیلنگ میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں اس کے خلاف تو جاؤ، اس کے خلاف نہ جاؤ، جو الزام موسوی صاحب لگا رہے ہیں ہماری حکومت پہ. لیکن اس کے علاوہ آپ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، وہ کانٹریکٹ آپ رد کر دیتے ہیں. جس طرح رد کرتے ہیں اس کو غیر قانونی ہونے کی وجہ سے آربیٹریشن میں جب ایک بات چلی جاتی ہے تو آپ اس بات سے نکلنے کے لیے پیمنٹس کرتے ہیں، اس آربیٹریٹل ایوارڈ کو لڑنے کے لیے وکلا کرتے ہیں، اس کی اپیل کے لیے وکلا کرتے ہیں. اب یہ ایک الگ معاملہ ہے. ایک بریک کے بعد میں ذرا واضح کروں گا کہ اگر آپ جو ایوارڈ ہے اس کا آدھا پیسہ جو کہ الزام لگایا جا رہا ہے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز آپ اس سے لڑنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی تو کوئی لوگوں کی اوور سائٹ ہونی چاہیے. ہم سے چلیں آپ سے ایک غلطی ہو گئی 2003 میں، اس کے بعد 2015 میں اس کے پیچھے اور ملینز آف ڈالر ضائع کرنے سے پہلے تو ذرا پوچھ لیتے ووٹرز سے، لوگوں سے، ذرا بتا دیتے یہ معاملہ کیا ہے. آج تک ہمیں نہیں پتا آربیٹریشن کی ججمنٹ میں کیا فیصلہ ہوا ہے. ایک بریک کے بعد جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم یہ جو سلسلہ ہے براڈ شیٹ کا، اس کے حوالے سے چلیں ایک آپ نے انگیجمنٹ کی، آپ کے بس کی بات نہیں تھی، آپ کو پتہ چل گیا 2003 میں آپ نے کانٹریکٹ ایک دم سے کینسل کر دیا. اس کانٹریکٹ کی کینسلیشن کی لاقانونیت کے خلاف یہ براڈ شیٹ کے مالک جو ہیں وہ کورٹ چلے گئے. ان کی 2 کمپنیز انہوں نے بنائی تھیں آپ کا خدمت کرنے کے لیے. دوسری کمپنی کو آپ نے پیسے دے کے فارغ کر دیا 2008 میں، اور جو ان کی پہلی کمپنی تھی اس کو پیسے دینے کے بجائے کسی اور کمپنی کو غلطی سے آپ نے پیسے دے دیے. بھائی صاحب ایک تو ہوتا ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو، دوسری ذرا ہماری اہلیت پہ اگر ہم بات کر لیں کہ یہ جو پیسے خرچ ہوئے ان کو چپ کرنے کے، یہ کوئی ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ریاست کے اتنے پیسے جا رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ غلط کمپنی غلط انسان کو پیسے چلے گئے. اگر ایسا ہوا ہے جو کہ موسوی صاحب کہتے ہیں کہ آربیٹریشن ایوارڈ میں اس بات کا ذکر ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں ججمنٹ مہیا نہیں کی جا رہی، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایشو ہے. اور پھر اس آربیٹریشن کے اندر انگیج کس کو کرنا ہے، کتنے پیسے اس کو دینے ہیں، اس کا بھی ذرا پتہ ہونا چاہیے نا، کہ مطلب عوام کو پتہ ہو کہ یہ آپ کے 10 روپے کے پیچھے ہم نے 15 روپے اور خرچ کیے. کیوں کیے؟ کیا پوچھ کے کیے؟ کیا سوچ کے کیے؟ کوئی اور لیگل اوپینین لیا؟ اس کے بعد جب 2018 میں ایوارڈ آ گیا تو اس کی اپیل میں گئے، اس اپیل کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوئے. اب وہ 2018 میں اگر ایوارڈ آیا تو وہ اپیل کون سی حکومت نے کی، اس اپیل کا کیا نتیجہ نکلا، اس وقت کس وکیل کا خیال تھا کہ اس کی اپیل بنتی ہے، کس زمرے میں بنتی ہے، اس اپیل پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے، نتیجے میں ہم آخرکار کتنے بڑے نقصان کے اوپر کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں. اور اول نااہلی اگر براڈ شیٹ کے ساتھ اس طرح لا تعلقی کرنے کی وجہ سے تھی تو یہ باقی نااہلیوں کا بھی تو کچھ سوال جواب ہونا چاہیے نا وحید صاحب، یا پھر بخیر ہے؟ دیکھیں جب آپ کی بنیاد جو ہے اور نیت جو ہے وہ صحیح نہ ہو تو پھر آپ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے نہیں چاہتے کہ عوام میں یہ بات آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کس پہ انگیج کر کے کر رہے ہیں، اسے کتنے پیسے دے رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں جب ریویل ہوں گی تو یہ بھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اصل مقصد کیا تھا اور نیت کیا تھی اور آبجیکٹیوز کیا تھے اور کیا اچیو ہوا، کیا اچیو نہیں ہوا. تو جب آپ نے شروع سے ہی کچھ چھپانا، بنیادی بات ہی چھپانی ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جو سپر سٹرکچر ہے اور اس بنیاد کے اوپر جو باتیں ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی آپ ایکولی چھپاتے ہیں. اور جب آپ چھپاتے ہیں تو دوسری تیسری باتوں کو چھپانے کے لیے آپ کو کچھ ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں ہوتے. تو یہاں پہ جب اگر آپ کا مقصد تھا پولیٹیکل اپنے اپوننٹس کو دبانا اور گرانا اور ولنریبل کرنا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے اس عمل کے پیچھے جب آپ گئے، آپ نے انگیج کیا ایک فارم کو، تو آپ نے جب وہاں ڈیل کر لی تو پھر اس فارم کو ابینڈن کر دیا. اس فارم نے پھر آپ کو ظاہر ہے جب انہوں نے تو پیسے لینے تھے، انہوں نے اپنا کام جو بھی کرنا تھا بقول ان کے انہوں نے کیا، اس کے پیسے لینے کے لیے پھر انہوں نے آپ کو چوٹ پہنچائی. اور اینڈ میں پاکستان کے عوام کو نہ کوئی چوری کا پیسہ واپس ملا، اور اگر ملا تو ہمیں بتائیں کہ کتنا ملا ہے. $28 ملین کے عوض کہ کیا ملا ہے، ہمیں یا تو بتائیں ورنہ ہم ازیوم یہی کریں گے کہ کچھ نہیں ملا. اگر ملا ہے تو بتائیں اسپیسیفکلی کہ کیا. وہ $28 ملین جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے اور پاکستان کی طرف چلے جاتے، اگر کہ پاکستان کے کچھ افسران جو کہ ریلیونٹ پوزیشنز میں تھے وہ ذاتی طور پہ سازش نہ کرتے اور یا تو خود فائدہ نہ اٹھا لیتے یا ان کے ساتھ مل نہ جاتے جن کے پیسے اس طرح ضبط ہوئے تھے، تو وہی صاحب اگر یہ آربیٹریشن ایوارڈ کے اندر ان باتوں کا حصہ ہے تو فرض ہے نا اس کو ریلیز کرنا. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی باتیں پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنا کیا کرتی تھی، ہمارے آئین کا اب حصہ بنایا اس پیپلز پارٹی نے جس کی سٹوری بھی اس کے اندر ملی ہوئی ہے، اس پی ایم ایل نون نے اس کا ساتھ دیا جس کی سٹوری اس میں ملی ہوئی ہے. تو یہ ہمیں پتا کہ یہ موسوی صاحب کے تھرو کیوں چل رہا ہے جو پاکستان کے بڑے خیر خواہ بن کے آتے ہیں.
یہ ہمیں ہماری ریاست سے پتہ چلنا چاہیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے. بتائے یہ مسئلہ کیا تھا, ریویل کرے یہ آربیٹریشن, ریویل کرے کس بنیاد پہ اس آربیٹریشن کو پھر اپیل کیا. آپ ریاست کی بات تو کرتے ہیں, لیکن ریاست آپ کو یہ کیوں بتائے گی کہ انہوں نے نواز شریف کو جیل میں رکھا اور اس کے بعد جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور ان کی ایسٹس کی وچھنٹ کے پیچھے ٹاسک کر کے اسپیسیفکلی ان کے لیے جا کے ایک انگیج کیا اس کو, اور پھر جب ان پہ اتنا پریشر وہ ڈال چکے تھے کہ نواز شریف صاحب ملک سے چلے گئے اور سیاست سے اپنے آپ کو انہوں نے علیحدہ کرنے کی رضامندی بھری, تو پھر انٹرسٹ ان کے پیسے اور ایسٹس لانے میں آپ کا ختم ہو گیا, اور آپ نے جس سے معاہدہ کیا تھا وہاں بھی آپ رینیگ کر گئے, اور انہوں نے پھر آپ کو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کورٹس میں چوٹ پہنچائی. تو یہ باتیں آپ کو ریاست کیوں بتائے گی جعفری صاحب؟ یہ تو میرا نہیں خیال ایسی اس زمرے میں آتی ہیں کہ جو باتیں ریاست ہمیں نہیں, لیکن بتا سکتی ہے نا. سن 2018 کی جولائی میں ہم نئے پاکستان میں ہیں جس کا پرانے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر جوکس اسائڈ بھی اگر ہم پوچھیں تو یہ تو بڑے کلیئرلی ہمیں بتایا جا سکتا ہے نا وحید صاحب. ان کی تو غلطی, خان صاحب کی تو غلطی نہیں ہے, شہزاد اکبر صاحب کی تو غلطی نہیں ہے. دیکھیں, جب نیا پاکستان پرانی پاکستان کی ریاست کی بنیاد پہ ہی بنا ہو تو پھر وہ بہت زیادہ نیا شاید نہیں ہوتا, اور میرے خیال سے ایسی باتیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ معصومانہ ہیں. ایک وکیل کا ایک وکیل کی حیثیت سے مشورہ دیں, اگر 19A کی ریکویسٹ کی جائے کہ اس آربیٹریشن کے ایوارڈ کو پبلک کیا جائے تو وہ ایک بنیادی حق ہے کسی بھی سٹیزن کا نا. میری قانونی رائے کے مطابق تو ایسی ریٹ ایشو ضرور ہونی چاہیے, اور یہ جو ہے آرٹیکل 19A کے زمرے میں بات سمجھی جانی چاہیے. یہ مٹیریلی پبلک انٹرسٹ اور پبلک امپورٹنس کی بات ہے, اور میں تو اس حد تک کہوں گا کہ یہ آرٹیکل 184(3) میں اس پہ سو موٹو بھی ہو سکتا ہے. یہ اس میگنیٹیوڈ کی بات ہے. اٹس ناٹ دا منی انوالوڈ ہیئر, اٹس اباؤٹ دا کانسیپٹ آف اٹ, کہ آپ اس طرح کی چیزیں جب کرنے جاتے ہیں تو ملک کی سیاست پہ, اس پہ, عوام پہ, ان کے مسائل پہ کس طرح براہ راست اور بالواسطہ 19A یعنی کہ انفارمیشن کی رسائی کا جو اب بنیادی آئینی حق ہے ہم سب شہریوں کا, ان کے لیے اول تو یہ حق ہے کہ آربیٹریشن ایوارڈ کا جو پبلک کیا جائے, اور دوسرا یہ بھی حق ہوگا نا پھر کہ جو مکالمہ ہوا ہماری حکومت کا براڈ شیٹ سے اور آربیٹریشن کے جج سے اور پھر اپیلیٹ لائرز سے, وہ تمام مکالمہ بھی پبلک کیا جائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہر موڑ پہ ہماری حکومت کی نیت کیا تھی, کتنے پیسے خرچ کیے جا رہے تھے, کس کی اتھارٹی پہ کیے جا رہے تھے, وکلا کا کیا مشورہ تھا, ہمارا کیا ایکٹ تھا. یہ بھی تو سب پھر پبلک انٹرسٹ میں ہی ہوا نا وحید صاحب, یا نہیں؟ دیکھیں نا, اب پبلک انٹرسٹ میں کیا یہ بات نہیں آئے گی کہ جہاں میاں نواز شریف کو آپ نے سیاست سے عارضی طور پہ جو ہے باہر کر دیا تو آپ کا انٹرسٹ اکاؤنٹیبلٹی میں ختم ہو گیا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نہیں, میں اس کے علاوہ وہ تو چلیں پبلک انٹرسٹ ہے, اور وہ میاں نواز شریف تو نہیں, 200 لوگ تھے, لیکن یہ ہمیں پتہ چلنا تو ضروری ہے کہ آربیٹریشن ایوارڈ اور اس کے چیلنج اور اس سے پہلے اور اس کے اندر جو ہم نے مکالمہ کیا وہ کیا ہو, پاکستان نے کیا پوزیشن لی, پاکستان نے کس موڑ پہ کیا کہا, 2008 میں کس بنیاد پہ ہم نے یہ ملینز آف ڈالرز دیے, کس کے خیال سے ہم نے $1.5 ملین غلط کمپنی کو دے دیے. یہ سب کچھ میرے خیال سے جو بنیادی حق ہے ہر انسان کا معلوم کرنے کا, وہ اس سے زیادہ سچویشن تو نہیں ہوتی نا. اگر آپ کے آئین کے اندر اس کی اجازت ہو تو اس سے زیادہ بڑی چیز تو آپ کیا مانگیں گے ریاست سے کہ بھائی بتا دیں آپ نے کیا ہے. نہیں, آئی تھنک آپ یہ مانگیں گے کہ آپ یہ جو چیزیں کرتے ہیں ہماری پبلک ٹرسٹ کی جو پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے, تو وہ پھر آپ ہمارے حق میں کرتے ہیں یا خود اقتدار سنبھالے رہنے کے لیے اپنے عہدے کے لیے کرتے ہیں؟ میرے خیال سے سب سے بڑا اور جو بھی کرتے ہیں وہ ذرا بتا تو دیں کرتے کیا ہیں, کرتے کون ہیں, کس کے کہنے جائے گا نا, کتنے پیسوں کے سوال کا جواب جو ہے وہ آیا ہوگا ان ڈیٹیل سے, اور لہٰذا وہ ڈیٹیلز آپ کو اور مجھے بتانے کی نہیں ہے جعفری صاحب, یہ اب آپ سمجھ جائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @Haider حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, JFER میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. اس انٹرویو کا جو حصہ انگریزی میں چلا ہے اس کی ہم کوشش کریں گے کہ جو سرخیاں ہم شیئر کریں اس کے اندر اگر ترجمہ نہیں تو اس کی اردو سمری جو ہے وہ ہم شیئر کر سکیں شو کے بعد ٹویٹر پر. ہم ضرور آپ کا تبصرہ چاہیں گے اس ٹائم لائن پر, پاکستان کی ریاست کی اس تمام معاملے کی ہینڈلنگ پر, اور پاکستانی ریاست کا جو یہ حق ہے کانفیڈینشیلٹی کا, کیا پاکستانی ریاست کو اس حق کو ختم کر
اپنی عوام کو, کیونکہ وہ عوام سے کانفیڈینشیلٹی کا حق تو ویسے بھی نہیں ہے, وہ پارٹیز کے بیچ میں کانفیڈینشیلٹی کا حق ہے, سیکریسی کا حق ہے. ایک پارٹی جو ہے وہ علی اعلان اس میں سے چن چن کے چیزیں سب کو بتا رہی ہے, تو اور لہٰذا وہ دلچسپی نہیں رکھتی اسی کانفیڈینشیلٹی میں. لہٰذا پاکستانی حکومت کا پھر فرض نہیں بنتا کہ ہمیں بتائے یہ فیصلہ کیا ہوا, کس بنیاد پہ ہوا, کتنے پیسوں کے اوپر ہوا, کیوں ان کو $28 ملین کا ہماری ہائی کمیشن کی اکاؤنٹ سیز کرنے کا موقع ملا, کیوں یہ ایون فیلڈ کے پیچھے بھی جانے لگے تھے, کیا یہ ہماری طرف سے کیا ڈیسپریشن تھی, اور یہ کون سی لیگل ہینڈلنگ تھی جو کہ ہم 2019 میں بھی اس معاملے کو اپیل کر رہے تھے, یعنی اس نئی حکومت میں. یہ کیا لوگ کون انوالوڈ ہیں, کون وکلا تھے, کس کی رائے تھی, کون ایکسپرٹس تھے, اور $28 ملین ہماری ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں کیوں تھے؟ کیا یہ عام معاملہ ہے کہ ہماری ہائی کمیشن میں عام طور پہ 28-29 ملین ڈالر ہوتے ہیں, یا پھر ایک دم سے کہیں سے آ گئے اور ان کو پتہ کیسے چلا کہ یہ آ گئے ہیں؟ یہ تمام چیزیں ذرا معلوم کرنے کی تو بنتی ہیں. یہ 450 کروڑ روپے یہ چھوٹی رقم نہیں ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز ایک بار پھر 7:05 پہ حاضر ہوں گے. کیپ واچنگ سما.